ڈاکٹر حافظ سلمان علی لاہور کے نوجوان سرجن تھے۔ ان کی چھوٹی آنت پھٹ گئی اور پیٹ میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا۔ یہ خود سرجن تھے، یہ جانتے تھے اگر سرجری کر کے ان کی آنت مرمت کر دی جائے تو یہ 1 ہفتے میں صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنی رپورٹس لے کر سروسز ہسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز نے ان کی بات سننے کی بجائے انہیں کورونا کا مریض ڈکلیئر کر دیا اور اس کے بعد ان کی زندگی ٹریجڈی بن کر رہ گئی۔ یہ ہسپتال میں منتیں کرتے رہ گئے لیکن سرجن کورونا کے خوف سے ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ یوں ایک لائق ڈاکٹر ڈاکٹروں کی بے حسی کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک خوفناک داستان ہے۔ یہ داستان بتاتی ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم کس قدر ظالم اور سنگدل ہے۔ آپ ڈاکٹر سلمان کی داستان ان کے بھائی حسان علی کے منہ سے سنیے۔ میرے بھائی ڈاکٹر حافظ سلمان علی کو 2 جون کو بخار اور کمر کے نچلے حصے میں درد ہوا۔ ہم اسے فاروق ہسپتال ویسٹ ووڈ برانچ لے گئے۔ سلمان شام کے وقت وہاں پر پرائیویٹ پریکٹس کرتا تھا۔ اس کو ڈرپس لگائی گئیں، اس کا درد ختم ہو گیا۔ ہم اسے گھر لے آئے۔ اگلے دن شام 5 بجے اس کی کمر اور پیٹ میں پھر ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا۔ ہم اسے فوراً النور ڈائگنوسس سینٹر لے گئے۔ پیٹ کا 2 گھنٹے معائنہ ہوا۔ پتہ چلا ڈاکٹر سلمان کی چھوٹی آنت میں سوراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آنت کا مواد پیٹ میں جمع ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا فوری طور پر آپریشن ہونا چاہیے۔ لیبارٹری نے ہمیں رپورٹ اور پیٹ سے نکلنے والا مواد بطور سیمپل ساتھ دے دیا۔ ہم نے سلمان سے پوچھا، اس نے بتایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں دن میں اس طرح کے کئی آپریشن کرتا ہوں، یہ معمولی سا آپریشن ہے، میں چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر سلمان نے سروسز ہسپتال سے ہاؤس جاب کی تھی۔ اس کا خیال تھا وہاں ڈاکٹرز اسے جانتے ہیں، چنانچہ ہم اس کی خواہش پر اسے سروسز ہسپتال کے سرجیکل ایمرجنسی یونٹ 1 میں لے گئے۔ وہ گاڑی سے اتر کر خود چل کر اندر گیا تھا اور وہ بالکل ہوش و حواس میں تھا۔ سلمان نے ڈیوٹی پر موجود سینئر ڈاکٹر کاشف ملک اور افضال آفتاب خان کو اپنا تعارف کروایا، اپنے مرض کی تفصیلات بتائیں، لیبارٹری کی رپورٹ اور سیمپل دکھائے اور فوری سرجری کی ریکویسٹ کی، لیکن ڈاکٹرز نے سلمان کی بات غور سے سنی اور نہ رپورٹس اور سیمپل پر دھیان دیا۔ ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ کا تھوڑا سا معائنہ کرنے کے بعد فوراً یہ کہہ دیا آپ کو کورونا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے۔ میرے بھائی ڈاکٹر سلمان نے ڈاکٹرز کو بتایا میں جناح ہسپتال میں جنرل سرجن ہوں اور میرا 2 دن پہلے کورونا کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا اور رپورٹ ہسپتال میں ہے، لیکن ڈاکٹرز نہیں مانے۔ ڈاکٹر سلمان ہر ڈاکٹر سے درخواست کرتا رہا میرا کورونا ٹیسٹ منفی ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہم ڈاکٹر سلمان کو 9 بجے ایمرجنسی لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کو ڈرپس بھی لگا دی تھی اور پیشاب کی نالی اور ناک میں NG بھی ڈال دی تھی، لیکن جب ڈاکٹر کاشف ملک نے کورونا کا نام لیا تو تمام ڈاکٹرز خوفزدہ ہو گئے اور سلمان اور ہم سے کترانے لگے۔ سلمان اور ہم ان ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے، انہیں النور اسپتال کی رپورٹ اور سیمپل دکھاتے رہے، لیکن کوئی ہماری سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1 بجے کے قریب سلمان کا ایکس رے کروایا گیا۔ آپ ڈاکٹرز کی جہالت کی انتہا دیکھیے، یہ ایکس رے دیکھ کر مزید بضد ہو گئے، اس کا کورونا ہے۔ ڈاکٹر سلمان اور ہم سب گھر والے ڈاکٹرز کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اس کی آنت کا مسئلہ ہے اور اس کو فوری سرجری کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹرز کی جہالت دیکھیے، یہ کہنے لگے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اور رپورٹس غلط بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر حافظ سلمان بھی بار بار جاہل ڈاکٹرز کو سمجھاتا رہا سر یہ ایکیوٹ ایبڈومن کا کیس ہے، اس کا واحد حل سرجری ہے، وقت ضائع نہ کریں، لیکن ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کے سر پر کورونا کا بھوت سوار تھا، وہ آپریشن سے کترا رہے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر سلمان کی ناک سے NG لائن نکل گئی۔ سینئر ڈاکٹر نے کورونا کے خوف سے جونیئر ڈاکٹر بھیج دیا، وہ ناتجربہ کار تھا، اس نے 4 بار NG لائن ناک میں ڈالنے کا دردناک تجربہ کیا۔ NG لائن صحیح نہ ڈالنے کی وجہ سے اس کے تھوک میں خون آنے لگ گیا، وہ ہر 5 منٹ بعد پانی کی کلی کرتا تھا۔ یہ سارا کھیل جونیئر اور سینئر ڈاکٹرز کے سامنے ہو رہا تھا۔
میں اور میرے والدین ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے، سلمان تمہارا کولیگ ہے، پلیز اس پر رحم کریں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر ہمیں اجازت دے دیں، ہم اس کو کسی دوسرے اسپتال لے جائیں۔ جبکہ وہ لوگ جواب میں کہتے تھے آپ اگر اس کو لے گئے تو کوئی دوسرا اسپتال اسے داخل نہیں کرے گا، دوسرا راستے میں اگر اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا تو یہ انتقال کر جائے گا۔ سوچئے اس وقت ہمارے لیے بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے بار بار احتجاج پر ڈاکٹروں نے میرے بھائی کو میڈیکل ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ میڈیکل ایمرجنسی میں بھی 1 گھنٹہ کسی نے اس کو نہیں پوچھا، کیونکہ ڈاکٹر کاشف نے سلمان کی فائل میں لکھ دیا تھا ہمیں شک ہے کہ اس کو کرونا ہے، لہٰذا میڈیکل ایمرجنسی کا عملہ بھی ڈر گیا اور وہ کہنے لگا یہ ہمارا نہیں، یہ سرجری کا کیس ہے۔ تاہم ہماری منتوں کے بعد انہوں نے اس کو ڈرپ لگا دی۔ ڈاکٹر سلمان بار بار ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے، مگر کوئی ڈاکٹر ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ساری رات تڑپتے رہے۔ اگلی صبح 9 بجے میڈیکل ایمرجنسی کا سینئر ڈاکٹر آیا، اس نے مریض کی حالت دیکھی تو فوراً سرجری کا حکم دے دیا، لیکن اسپتال کی انتظامیہ ابھی تک اپنی بات پر بضد تھی۔ یہ کرونا سے دائیں بائیں نہیں ہو رہے تھے۔ اس دوران سلمان کا بی پی ڈاؤن ہو گیا۔ ہم سلمان کا علاج ہاتھ میں لے کر پھر رہے تھے، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بی پی ڈاؤن ہونے کے بعد ڈاکٹر سلمان خود ڈاکٹرز کی منتیں کرتا رہا مجھے بی پی سپورٹ دے دیں، لیکن نا تجربہ کار ینگ ڈاکٹرز کو وین ہی نہ ملی۔ پھر ڈاکٹر سلمان کے 2 ہم جماعتوں ڈاکٹر سعد اور ڈاکٹر بہار کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر اپنے طور پر سپورٹ چلانے کے لیے چھوٹا سا آپریشن کیا۔ میں نے ڈاکٹرز کو کرونا کی منفی رپورٹ بھی لا کر دکھا دی، مگر اس کے باوجود کسی نے نہ سنی۔ ڈاکٹر سعد بھی اپنے سرجیکل یونٹ 1 کے سینئر ڈاکٹرز کی منتیں کرتے رہے۔ اس دوران ڈاکٹر سلمان کے کلاس فیلوز نے خون کا بندوبست کیا اور سینئر ڈاکٹرز پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا، لیکن مریض کو آپریشن تھیٹر لے جانے کی بجائے اسے سی ٹی اسکین روم میں لے گئے۔ ہم نے پوچھا تو بتایا گیا اینستھیزیا کی ٹیم بضد تھی۔ جب تک ہمیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے اس کو کرونا نہیں، ہم اس وقت تک آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہم اس وقت تک تمام ڈاکٹرز کو کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھا چکے تھے۔ سی ٹی اسکین روم میں جاتے ہی سلمان اونچی آواز میں دہائیاں دینے لگا، خدا کے لیے اب تو میرا آپریشن کر دو۔ وہ بار بار والد کو کہتا تھا ابو یہ مجھے مار دیں گے، مجھے ان سے بچا لیں۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر آیا اور اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا اور بے ہوشی کی ہی حالت میں سی ٹی اسکین کیا گیا۔ اس دوران ڈاکٹر سلمان کا سانس رکنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹرز فوراً اسے سرجیکل ایمرجنسی میں لے گئے اور اس کی سانس بحال کرنے لگے۔ اتنے میں جاہل ڈاکٹر کاشف ملک ہمارے پاس آیا اور مجھے اور میرے ابو کو سی ٹی اسکین روم لے گیا اور کمپیوٹر پر سکین دکھا کر کہنے لگا میں نہ کہتا تھا اس کو 100% کرونا ہی ہے، آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اندر میرے بھائی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا اور یہاں جاہل ڈاکٹرز کورونا کی منفی رپورٹ دیکھنے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ ستم پر ستم ملاحظہ کیجئے، ڈاکٹر سلمان کو آپریشن تھیٹر شفٹ کرنے کے باوجود اس کا آپریشن نہیں کیا گیا۔ سینئر ڈاکٹرز اس کا بی پی نارمل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران بات سوشل میڈیا پر پھیل گئی تو ڈاکٹرز کو 7 بجے یاد آیا اس کا آپریشن بھی کرنا تھا، اور یوں 7 بجے اسی بی پی ریٹ پر جو 2 بجے تھا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ آپریشن ہوا تو جاہل اور ان پڑھ ڈاکٹرز کو پتہ چلا اس کی آنت میں واقع لیکیج تھی اور اس کو کرونا نہیں تھا۔ ڈاکٹرز آپریشن سے پہلے تک کہتے رہے وینٹیلیٹر کا انتظام نہیں ہو رہا، لیکن جب سوشل میڈیا پر بات چلی تو ڈاکٹرز نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے فوراً وینٹیلیٹر کا انتظام بھی کروا دیا۔ آپریشن کے بعد میرا بھائی سلمان میڈیکل ICU میں 3 دن زندہ رہا، پھر وہ وفات پا گیا۔ اگر میرے بھائی کا آپریشن بر وقت ہو جاتا تو وہ یقیناً آج زندہ ہوتا، لیکن وہ اپنا علاج اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے کولیگز کی منتیں کرتا رہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ یوں ڈاکٹرز کی کاہلی اور بے حسی کی وجہ سے ایک شاندار سرجن انتقال کر گیا اور میرے والدین ایک ہیرے جیسے بیٹے اور قوم مستقبل کے بڑے سرجن سے محروم ہو گئی۔ ہمارے دلوں پر جو بیتی اور جو بیت رہی ہے میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، تاہم میری آپ اور اس قوم سے التجا ہے، ہمارے نقصان کا بدلہ اور انصاف اس دنیا میں ممکن نہیں۔
اس کا فیصلہ روز قیامت ہوگا، لیکن ریاست کو کم از کم ڈیوٹی پر موجود تمام ڈاکٹرز کے لائسنس ہمیشہ کے لیے کینسل کر دینے چاہیے، تاکہ یہ دوسرے تمام ڈاکٹرز کے لیے نشان عبرت بن سکیں اور کسی دوسرے سلمان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میری حکومت پنجاب سے بھی اپیل ہے، اس واقعے کا حل کمیٹیاں نہیں ہیں، ڈاکٹرز کبھی اپنے ڈاکٹرز کے خلاف فیصلہ نہیں کریں گے، کمیٹیوں کی بجائے اس کا حل اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور عبرت کے طور پر ڈیوٹی پر موجود تمام ڈاکٹرز خصوصاً ڈاکٹر کاشف ملک اور ڈاکٹر افضال آفتاب خان کو فوری سزا دی جائے اور آئندہ کے لیے ایسا سسٹم بنایا جائے کہ پھر کبھی کسی ماں کے پیارے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ یہ آج بھی کہہ رہا ہے میں تو ایک ڈاکٹر تھا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو عام انسانوں کے ساتھ یہ جاہل اور گنوار ڈاکٹرز کیا کرتے ہوں گے؟ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا ملک جس میں ڈاکٹرز کو بھی ہسپتال میں علاج نہیں ملتا۔ یہ ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم۔ کیا ہم اس سسٹم کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں یہ سوال وزیر اعظم، مشیر صحت اور پنجاب کی وزیر صحت کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اللہ سے روز صحت کی دعا کیا کریں۔ کیونکہ آپ نے اگر خدا نخواستہ ایک بار کسی اسپتال کی سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا تو پھر آپ یاد رکھیں وہاں سے ڈاکٹر سلمان کی طرح آپ کا تابوت ہی واپس آئے گا۔ شکریہ۔